السلام علیکم جی، میرا نام ہے سید اسلان علی شاہ اور میں فاؤنڈر اور سی ہوں کنیکٹڈ پاکستان کا، اور کنیکٹڈ سٹوریز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ایک زبردست انسان کے ساتھ آج موجود ہوں جنہوں نے کام کیا ہے واٹس ایپ، فیس بک، سنیپ چیٹ، اوبر، ان ڈرائیو، کینوا، بائنانس اور نہ جانے کتنی بے شمار انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ. اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ وہ ایسی کیا سروسز دے رہے ہیں تمام کمپنیز کو، اور وہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شہباز حیدر جو کہ پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں. آج ہم سے جانیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں ایگزیکٹلی آئی ٹی کی ڈومین میں، اور آپ تمام لوگ وہ چیزیں کیسے کر سکتے ہیں اور اپنا کیریئر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ شہباز. جی ویلکم السلام بھائی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ ٹھیک بالکل ٹھاک ٹھیک ہیں؟ ٹھاک. آپ کیسے اچھا ہیں؟ شہباز، پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا، کیسے، کیا آپ کی ایجوکیشن ہے، اور کیا کرتے ہیں جو اتنی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے کو ہر وقت تیار رہتی ہیں؟ سلام بھائی. بیسکلی میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے فاسٹ یونیورسٹی سے. 2011 میرا بیچ تھا اور 2015 میں گریجویٹ ہوا. سو جب میں تھرڈ سیمسٹر میں تھا تو مجھے انٹرسٹ بہت زیادہ شروع سے لینگویجز میں ہی تھا. اچھا. تو ایف ایس سی میں اچھا اسکور آیا تو ہر بندہ الیکٹریکل انجینئرنگ آپٹ کر رہا تھا, تو ہمیں لگا کہ یار یہ بھی بڑی جو ہے نا ادھر کیریئر اچھا بنے گا, تو میں نے بھی آپٹ کر لی. تو سیکنڈ سیمسٹر کے بعد سے میرا انجینئرنگ میں جتنا انٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ مزہ نہیں آ رہا تھا, لینگویج کا ایکسپارٹ بڑا تھا. تو اس ٹائم پہ وہ فری لانسنگ بھی ایک بڑا نیا کنسیپٹ تھا. تو مجھے ایک دوست سے سننے کو ملا کہ یار کوئی ایک بندہ ہے اس نے 38 لاکھ روپے کمائے ہیں فری لانسنگ سے. اچھا. میں نے کہا یہ فری لانسنگ کس بلا کا نام ہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا. تو خیر سرچ کرنا شروع کیا, چیزیں دیکھنی شروع کی, تو پروفائلیں بنا لیں اور دیکھ رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کوئی گائیڈ ایسسٹ نہیں ہے. تو پھر ایک مجھے ایک فیملی فرینڈ ملے, وہ لینگویج کی انڈسٹری میں تھوڑا کام کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ دو ویب سائٹس ہیں ہماری, اسپیسیفک پورٹلس ہیں, pros.com, translators.cafe.com, LinkedIn, یہ تین انہوں نے مجھے چیزیں بتائی. انہوں نے کہا یار یہ ہے, اور یہ اردو ٹائپنگ کرنے کا سافٹ ویئر ہے. مجھے تو اردو ٹائپنگ کرنی بھی نہیں آتی تھی کمپیوٹر پہ, تو اب تمہاری دوڑ اپنی ہے. تو وہاں سے ہی تھرڈ سیمسٹر سے میں نے اسٹارٹ کیا ڈگری کے بعد پورا دن لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہنا. اور مطلب ایون جب کوئی جاب پوسٹ ہوتی تھی تو وہ ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا کہ یار اللہ کرے مجھے مل جائے, ٹھیک ہے. تو پورا ایک سال کوئی نہیں ملا. اب وہ اس میں مسئلہ کیا تھا, کیوں نہیں مل رہا تھا, گائیڈنس کوئی نہیں تھی. تو کلائنٹ کو بتا رہے ہیں جی میرے ایف ایس سی میں اردو میں 2 نمبر تھے, میری اردو بڑی اچھی ہے, میں بڑا فنکار ہوں, ٹھیک ہے. تو مطلب وہ اس طرح کی چیزیں کلائنٹس کو بتا کے, تو پھر لوگوں کی پروفائلز دیکھنا اسٹارٹ کی. زیادہ تر جو انگلش بھی لوگ ہیں ان کی بڑی پروفیشنل پروفائلز تھیں, بڑی پراپر سیریز تھیں, وہ دیکھ کے سیکھنا شروع کیا. تو ایک سال کے بعد رمضان میں جو ہے, جب میں فورتھ سیمسٹر میں تھا, مجھے پہلا پروجیکٹ ملا $10 کا. ماشاء اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ $10 میری زندگی کے شاید سب سے قیمتی $10 تھے. تو میں اتنا خوش ہر بندے کو بتا رہا ہوں مجھے پروجیکٹ مل گیا ہے, مجھے پروجیکٹ مل گیا ہے. تو پھر اس کے بعد مجھے اگلے دن ہی ایک اور $50 کا پروجیکٹ مل گیا. تو وہاں سے سلسلہ الحمد للہ پہ چلنا شروع ہو گیا. کچھ کلائنٹ سے ایگریمنٹ ہوئے اور ایز اے فری لانسر کام اسٹارٹ ہوا. تو ڈیورنگ ڈگری میں نے ایز اے فری لانسر ہی کام کیا. تو جب 2015 میں میری ڈگری, اچھا مجھے شہباز سوری میں آپ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں, مجھے بتائیے گا کہ ڈیورنگ ڈگری کام کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے تو لکیلی آپ کو ایک گائیڈنس تھوڑی سی مل گئی, آپ کو ایک پش مل گیا, ایک بندے نے بتا دیا کہ یار یہ کوئی فیلڈ ہوتی ہے. نارملی دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل بچے اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ڈگری لے لیں, اس کے بعد وہیں کہیں جا کے انٹرنشپ کریں, اور پھر وہ انٹرنیشنل یا لوکل مارکیٹ میں جو ہے وہ پروفیشنل ایکسپیرینس میں آتے ہیں. تو آپ کے خیال سے ڈیورنگ ڈگری یہ جو حیصل ہوتا ہے یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اسلام بھائی میرا خیال ہے ڈیورنگ ڈگری اگر آپ کو کیریئر اپنا صرف مل جائے نا, تو وہ آپ کے ونڈرز کر سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ڈیورنگ ڈگری آپ کے پیرنٹس آپ کو ایک تو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو ٹینشن کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ ڈگری ختم کرتے ہیں تو آپ کو تلوار لٹک رہی ہے, یار جاب کرو جاب کرو جاب کرو. اور دوسرا ڈیورنگ ڈگری آپ کا ٹائم بہت ہوتا ہے. یونیورسٹیز ہم پڑھیں, آپ کو پتہ ہے 2 سے 3 بجے انسان فری ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب 3 سے لے کے رات 2-3 بجے تک تقریباً ہر بندہ جاگ رہا ہوتا ہے, تو وہ 12 گھنٹے کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس طرح سے کرتا تھا کہ میں تقریباً 6-7 بجے تک یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھا ہوتا تھا, اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے پاس 8 سے 10 گھنٹے اتنے خالص, اور آپ کے پاس اس ٹائم پہ دوسری سب سے بڑی بات, آپ 20-22 سال کے 18 سال کے لڑکے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر فل انرجی ہوتی ہے. تو اگر آپ ڈیورنگ ڈگری کوئی چیز اسٹارٹ کر لیتے ہیں, تو جیسے ہی آپ ڈگری ختم کریں گے, نہ آپ کو کوئی پریشر ہوگا, اور آپ بالکل ریڈی ہوگے اپنے اگلی موو کی طرف. جس طرح میں نے جیسے 2015 میں ڈگری ختم کی, تو میں نے 3 سے 4 مہینے سے اکیلے کام کیا, تو میرا واٹس نیکسٹ ختم ہو گیا. میں پریشان ہونا اسٹارٹ ہو گیا کہ یار یہ کیا, پیسے تو کما رہا ہوں, ٹائم ہی نہیں ہے خرچ کرنے کا یا کچھ بھی کرنے کا. تو میں نے فوراً سے جو ہے وہ ایک اپنا دوست جو میرا ڈگری میں میرے ساتھ کام کرتا تھا اس کو ہائر کیا, ایک آفس لیا, اور 1 جنوری 2016 کو میں نے حیدر لنگوسٹکس کو اسٹارٹ کیا. وہ ہم اس طرف آئیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ اب ایجنسی بنا لی ہے, 34 ڈیڈیکیٹڈ بندے آپ کے ساتھ فل ٹائم کام کر رہے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ لینگویج انڈسٹری ہے کیا, کیونکہ بہت سارے لوگ آپ نے اکثر سنا ہوگا جب بھی وہ فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں تو یا وہ گرافک کی بات کرتے ہیں یا وہ ویب کی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ایس سی او کی بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں. لیکن جس نش میں آپ کام کر رہے ہیں, میں نے پاکستان میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو اس نش کے اندر کام کر رہے ہیں. ایک تو پہلے یہ بتائیں ہماری آڈینس کو بھی کہ یہ انڈسٹری ہے کیا,
اس کا اسکوپ کتنا بڑا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا ریونیو شیئر کتنا ہے؟ اسلام بھائی میں اگر اس سے اسٹیٹ شیئر کروں تو جو 2023 کا اس انڈسٹری کا جو ریونیو ہے وہ $55 بلین ہے. 55 بلین ڈالرز ہے جی. اور جو اس کی لیڈنگ کمپنی ہے ٹرانس پرفیکٹ, اس کا ریونیو جو ہے $1.2 بلین ہے صرف ایک کمپنی کا. $1.2 بلین ایک کمپنی کا. تو اب آپ اکثر ایک بندہ سوچے تو دیکھے کہ اگر ان ڈرائیور کا ڈرائیور اردو میں آپ یوز کر رہا ہے, یا فیس بک اردو میں آپ چینج کر سکتے ہیں, یا فون اپنا پورا اردو میں آپ نے لوگوں کو یوز کرتے دیکھا ہے, تو سوال ذہن میں آنا چاہیے کہ یار یہ کہاں سے آ رہی ہے, یہ کوئی تو دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہے صرف ٹیکنالوجی اینڈ کے اوپر. اب لینگویج کی انڈسٹری کی فیلڈ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی یوٹیلٹی ہر جگہ. اب لیگل میں آتے ہیں تو جتنے بھی لوگ اوورسیز رہ رہے ہیں ان کو ساری لیگل کمیونیکیشن ایز پر دیور لا ان کی لینگویج میں ملتی ہے. لیگل کی پوری انڈسٹری ایک علیحدہ بن گئی. میڈیکل میں آ جائیں, جتنی میڈیسنس ہے, اس کی ریسرچ ہے, اس کے لیفلیٹس ہیں, انفارمیشن لیفلیٹ, NHS ہمارا کلائنٹ ہے, نیو یارک ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہمارا کلائنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ہیلتھ کے جتنے لیفلیٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انفارمیشن ہر کسی کو اس کی لینگویج میں ملے. وہ ایک پوری علیحدہ ہے. وہ اچھا, اس انٹرویو کے بعد اگر آپ اٹھا لیے گئے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا, کیونکہ ماشاء اللہ جتنے بڑے بڑے آپ کے کلائنٹس ہیں ان کا کچھ کا ذکر میں نے کیا, اور کچھ آپ بتا رہے ہیں. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ کہ لینگویج کی جو نیڈ ہے وہ ٹیکنالوجی, لیگل, میڈیکل, ایویشنس, مطلب آپ جتنی آپ کو جہازوں میں ساری انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے پوری دنیا میں جہاں انسان بستے ہیں لینگویج اور کمیونیکیشن ہے. آپ کو ایئرپورٹس پہ سائن نظر آتا ہے, تو ہر جگہ لینگویج, ہر انڈسٹری کو لینگویج کی نیڈ چاہیے. تو اس کو فل کرنے کے لیے دنیا میں 6000 کمپنیاں ہیں جو صرف لینگویج کی سروسز دیتی ہیں. اچھا, 6000 کمپنیاں ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں سے 2000 پلس کمپنیاں صرف انڈیا میں لایا کرتی ہیں. اوکے, تو اتنی بڑی یہ انڈسٹری ہے. اور پاکستان میں لوگوں کو, پاکستان میں کتنی کمپنیز ہیں؟ اسلام بھائی میں اپنے علاوہ کوئی 2-3 کمپنیز کو جانتا ہوں, اور وہ بھی اتنے بڑے لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہم آگے ہیں. ہو سکتا ہے ہوں, بٹ میری کوئی نیٹ ورکنگ اور اتنی زیادہ نہیں ہے, تو مجھے ایسا جتنا آئیڈیا نہیں. میرا خیال ہے دیر از اے ہیوج گیپ ان پاکستانی مارکیٹ, جو کہ وہ اس فیلڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور چوز کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے ابھی آف دا کیمرہ بتایا کہ آپ ایک اسپیسیفک نش کے اندر ہی کام کر رہے ہیں. ایک تو لینگویج ٹرانسلیشن ہے, اس کے اندر بھی صرف آپ اردو کے اندر کام کر رہے ہیں. تو کبھی یہ خیال نہیں ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم اس کو ایکسپینڈ کریں, ہم اس کا کینوس براڈ کر لیں. تو آپ صرف اسپیسیفک نش کے اوپر کیوں کام کر رہے ہیں, اردو خاص طور پہ؟ اسلام بھائی ہمارا جو USP ہے, جو ہم کلائنٹ کو جس کے اوپر ہم سیل بھی کرتے ہیں, کہ ہم دنیا کی وہ واحد کمپنی ہے جس میں کسی ایک لینگویج کے ہائرڈ 30 پلس ٹرانسلیٹرز ہیں, یعنی اسپیشلائز سروس ہے. تو اس کے اندر ہم ضرور ہم نے سروسز ایکسپینڈ کی ہیں, وائس اوورس بھی کر رہے ہیں, پراپر اسٹوڈیو ہے ہمارے آفس میں, ہم ٹرانسکرپشنز بھی کر رہے ہیں, ہم نے ڈبنگ بھی اسٹارٹ کی ہے, ہم کوگنیٹو ڈی بریفنگ اور ڈفرینٹ ہماری فیلڈ کے اندر جو مزید چیزیں اس کو کر رہے ہیں. لیکن لینگویج میں ابھی تک ہم کیوں نہیں گئے, اس کی وجہ یہ ہے کوالٹی ایشورنس. ٹھیک ہے, تو اس پروسیس کے اندر جو ہے کوالٹی ایشورنس بڑی انپورٹنٹ ہے. ہمارا کوئی بھی کانٹینٹ ایک بندہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے, ایک پروف ریڈ کرتا ہے, پھر فائنل کیو ہوتا ہے, رینڈم کوئی نہ کوئی پروجیکٹس میں بھی چیک کر رہا ہوتا ہوں. سو اس سارے ٹیم کو کسی اور لینگویج لیٹ سے سندھی بلوچی ڈیولپ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. ان فیوچر وی ول ڈو ٹو دا پاکستانی لینگویجز انشاءاللہ, پہلے کے پہلے ہم پاکستانی لینگویجز کو کریں, اور وہی ہم اگر اچیو کر لیں تو ہم, میرا خیال ہے کہ 500 بندوں کی. اور اس میں میرا خیال ہے سیکھنے کی بھی ایک بہت بڑی یہاں پہ میرا خیال ہے وجہ ہے کہ بھائی ماسٹر آف ون آپ کو ہونا چاہیے, جیک آف آل ٹریڈ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ ایک اسکلس کو ماسٹر کر لیں, اس میں ایکسیلنس حاصل کر لیں, تو اینڈ لیس پاسبلٹیز ہوتی ہیں. جیسے دیکھیں ان کے ساتھ ماشاء اللہ دنیا کی کوئی ایک کمپنی ہوگی جنہوں نے ان کے ساتھ کام نہ کیا ہو. اچھا, مجھے تھوڑا سا, کیونکہ ہم اب اس کو ڈیپ ڈاؤن جائیں گے, مجھے بتائیں کہ کوئی بھی بندہ اگر اس ڈومین میں آنا چاہتا ہے یا اس کی سروسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں دینا چاہتا ہے, تو پری ریکوزٹس کیا ہیں اس کو, کیا جیسے آپ نے تو کر کے سیکھا نا, تو آپ سے ہم فائدہ اٹھائیں گے, بالکل ضرور جی, کہ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا اسلام بھائی, اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو پہلے وایا تھرڈ پارٹی ایجنسیز کے کام کرنا پڑے گا, جیسے میں اپنی ڈگری کے دوران کر رہا تھا. اوکے, اس میں انڈین ایجنسیز ہیں, اس میں ایجپٹ کی ایجنسیز ہیں, UK US کی ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں جن کے پاس بڑے کانٹریکٹس ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کام دیتے ہیں. تو اسٹارٹ اپ یہیں سے کریں گے. اس کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری فیلڈ کا جو اپور کے اوپر یا فائبر کے اوپر کام ہے, تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں تو میری فائبر پہ تو شاید پروفائل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور شروع میں کوئی بنائی ہو تو ہے, اور اپر پہ ہماری پوری کمپنی کرنے کا شاید 0.5% بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اپر پہ بھی بالکل کچھ نہیں ہے. تو ہماری, کیونکہ وہاں پہ ہمارے فیلڈ کے پراپر کلائنٹس نہیں ہیں. جو ہماری فیلڈ کی پراپر ویب سائٹس ہیں وہ ہیں pros.com, translators.com, ہاں جی, PROZ.com, pros.com ہے, translators.cafe.com ہے, اور اس کے بعد سب سے بڑا ریسورس آج کل LinkedIn ہے. تو وہاں سے آپ پہلے ایجنسیز کے ساتھ کام کریں گے اور اچھی ایک پورٹ فولیو بنائیں گے. پھر سرٹیفکیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, امریکن ٹرانسلیٹر ایسوسیشن کی سرٹیفکیشن ہے, آپ نے ماشاءاللہ کی ہوئی ہے. بالکل جی, میں نے جتنی ٹرانسلیشن کی میجر سرٹیفکیشن ایگزسٹ کرتی ہیں میں نے ساری کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو پروز کی سرٹیفکیشن ہے, تو ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آپ کو گرو کرتی ہیں. اکثر کمپنیز اسلام بھی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتی. اگر آپ کو سرٹیفکیشن نہیں ہے یا لینگویج ریلیٹڈ ڈگری نہیں ہے, کچھ طرح کی چیزیں, تو آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, ڈپلوماز کیے ہوئے ہیں میں نے, سرٹیفکیشنس کی ہوئی ہیں. تو آپ اس راؤٹ کو کریں گے, پہلے وہاں کام کر کے, اور پھر
ڈیولپ کر کے آہستہ آہستہ, کیونکہ جو بڑے برانڈز ہیں وہ آپ کو ایز انڈیویجول فری لانسرس کو کام نہیں دیتے. اوکے ٹھیک ہے, لیٹس سے بائننس سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا تو ان کو پہلا جو ہمارا جب ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا تو ان کو تقریباً 10 دن کے اندر 1,00,000 ورڈز چاہیے تھے. اچھا 1,00,000 ورڈز مطلب کہ کم از کم 4 یا 3 چھوٹی بکس آپ کہہ لیں, اتنا ورک لوڈ تھا. تو اب میں اس میں خود بھی ایک دفعہ میرے ہاتھ پیر پھول گئے کہ یار یہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا, بٹ میری ٹیم نے میرا فل ساتھ دیا اور ہم نے اس کو ڈیلیور کیا, تو وہ ہمارا ایک پورا برانڈ بنا. پھر جو اس کا ایک ریفرنس لیٹر ہمارے پاس آیا تو وہ سمجھ لیں کہ ہماری وہ ایک اچیومنٹ تھی اور وہ ہمارا ایک ایسٹ تھا. کہ اس کے بعد ہم جس میٹنگ میں گئے ہیں بتایا جی ہم نے اس کا کام کیا, ہم نے اس کا کام کیا, یہ میرے سرٹیفکیشن, یہ ہماری کمپنی کی پروفائل. تو وہ میں آپ کی پروفائل دیکھ کے میں خود حیران تھا کہ ماشاءاللہ ایک کمپنی ہے جو کہ پنڈی اسلام آباد میں موجود ہے اور اتنے زبردست کلائنٹس کے ساتھ, اتنے بڑے برانڈس کے ساتھ کام کر رہی ہے. اچھا حیدر, تھوڑا سا نا مجھے شہباز حیدر, میں بار بار ان کو حیدر کہہ رہا ہوں, شہباز حیدر, مجھے بتائیں کہ جو ٹریڈیشنل ٹرانسلیشن ہوتی ہے جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی, ایک کتاب کو جی وہ انگلش کی کتاب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا, اور یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسلیشن ہے یہ کتنی زیادہ ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے؟ آسان اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اچھا اس میں اب کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی نا آڈینس کو دیکھنا ہے. اب اس میں ٹرانسلیشن ایک الگ فیلڈ ہے, پھر ٹرانسکریشنز ایک الگ فیلڈ ہے. اوکے سو اب ٹرانسکریشنز میں یہ ہے کہ جو کریٹو وے میں آپ نے ایڈس ٹرانسلیٹ ہوئے دیکھے ہیں وہ بھی ہماری فیلڈ میں لائی کرتا ہے. لیٹس سے ہم نے کوک کے پچھلے دنوں ایڈس ٹرانسلیٹ کیے, ریئل میجک کی ان کی کمپین چل رہی تھی تو اس کے ایڈس بڑی کریٹو وے میں ہم نے ٹرانسلیٹ کیے. ہاں جی بالکل. تو وہ ہم نے ایک وایا کمپنی کیے تھے, ڈائریکٹلی کوک کے لیے نہیں کیے تھے, تو وایا مارکیٹنگ ایجنسی کے لیے ہم نے کیے. آج کل ہمیں کینیڈا کی کا ایک ریسٹورینٹ ہے, وہ رمضان کے ڈفرینٹ ایڈز کے ہمارے پاس ٹرانسلیشن کے لیے آ رہے ہیں, تو وہ اس کی آڈینس ایک اب کریٹو وے میں کریں گے. پھر اب جب ہم آتے ہیں موبائل ڈومین جس کو ہم کہتے ہیں یا ڈیجیٹل اسپیس کہتے ہیں, اسنیپ چیٹ, فیس بک, اب یہاں پہ ہم نے آڈینس کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہم بالکل دقیق اردو کے لفظ لگا دیں گے بکش, تو آڈینس ینگ آڈینس ہے, کو سمجھ نہیں آئے گی. تو ہم نے بیسکلی آڈینس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ آڈینس کیسی ہے, اور اس کے حساب سے ورڈ سلیکشن اور پھر لمٹ کتنی ہے. اکثر اب موبائل کانٹینٹس پہ لمٹ بھی ہوتی ہے, اچھا ورڈ لمٹ ہے, اور اردو کے ورڈ کاؤنٹ ویسے انگلش سے زیادہ ہوتا ہے. تو بڑے چیلنجز کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپون, اور ہمیں کلائنٹ پہ بتاتا ہے کہ میری آڈینس اس ایج سے اس ایج تک یوزر ایکسپیرینس زیادہ بالکل ایسے ہی میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں مجھے انفارمل لینگویج چاہیے, یہاں مجھے فارمل لینگویج چاہیے, یہاں مجھے کریٹو چاہیے. تو اس طریقے سے ہم کانٹینٹ ٹو کانٹینٹ, اور ایون ہماری ٹیمز ہیں. اب ہماری کمپنی میں ہماری 4 بیسک ٹیمز ہیں. ایک کرپٹو اور فائنانس کو ڈیل کر رہی ہے, ٹھیک ہے, جتنی فائنانس ریلیٹڈ کانٹینٹ ہے اس کی ٹرانسلیشنز کر رہی ہے. دوسری لیگل اور میڈیکل کو مینیج کر رہی ہے, اور ایک ہماری ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو موبائل ڈومین کو مینیج کر رہی ہے. اس میں اسنیپ چیٹ اور ہواوے اور کینوا. یہ جو آپ کے کلائنٹس ہیں یہ آپ کے لانگ ٹرم کانٹریکچوئل کلائنٹس؟ بالکل بالکل ہمارے کانٹریکٹس ہیں ان کے ساتھ, اور میرا نہیں خیال کہ پچھلے کوئی 3-4 سال سے ہم نے کسی کلائنٹ کو خود میرا خیال ہے کہ زیادہ ایزی ہے فری لانسنگ سے. بالکل لانگ ٹرم کانٹریکچوئل صبح آ کلائنٹس کے ہیں, ہمارے آپ کو روز روز کلائنٹ ہنٹ نہیں کرنے, کچھ ایسے وہ نہیں کرنا. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہو گیا. اچھا حیدر, مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا تھا بائنانس کے حوالے سے کہ آپ کے پاس ایک پروجیکٹ آیا تھا اور پھر ایک انفورسین انسیڈنٹ ہوا اور آپ کے پاس سے وہ پروجیکٹ پاز پہ چلا گیا. وہ تھوڑا سا بتائیں کہ اور پاکستان میں جو ورک کلچر ہے یا جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ کتنا زیادہ سپورٹیو ہیں ٹیک کے سیکٹر میں خاص طور پہ, پلس پھر لنگوسٹک کے سیکٹر میں؟ آسامی اس میں اس طرح سے ہوا کہ ہم ان کی اب فل تھروٹل لوکلائزیشن کر رہے تھے. اب ہوتا اس طرح سے کہ اردو جو ہے وہ جتنا آڈینس اردو کی یہاں ہے اتنی انڈیا میں بھی ہے. تو اردو انڈیا اور پاکستان کی ایک ہی لوکلائزیشن کرتا ہے کوئی بھی برانڈ. اب بائننس اردو پاکستان میں لوکلائزیشن کر رہا تھا اور وہ ہم لوگ مینیج کر رہے تھے, ان کی آئی او ایس ایپ, ان کی اینڈرائڈ ایپ اور ان کی ویب سائٹ, اور ہماری تقریباً 8-9 لوگوں کی ٹیم اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ صبح شام کام کر رہی تھی. سو آل آف دا سڈن اسٹیٹ بینک آف دا پاکستان کا بیان آیا کہ جی کرپٹو پاکستان میں کبھی لیگل نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے, تو اگلے دن ہی ہم ان تک ظاہری بات ہے نیوز پہنچی اور ان کی وینڈر مینیجر کی مجھے ای میل آ گئی کہ ہم پاکستان میں اپنا جو ہے وہ بزنس کلوز کر رہے ہیں, تو ہم آپ سے مزید وہ کام نہیں کریں گے. تو اب ہماری وہ 8 لوگوں کی ٹیم فری ہوگی. الحمدللہ ہمیں آگے جا کے ایک اور کانٹریکٹ ملا, ہم نے وہ ٹیم اپنی وہاں کر دی. بٹ اسٹل اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی کمپنیز کو اور آپ کی اس کو بہت زیادہ, میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کرپٹو لیگل کر دیں, وہ ایک وہ چیز ہے, بٹ اسٹیٹمنٹس کریٹ اے لاٹ آف امپیکٹ. اسٹیٹ بینک کی تو شاید زیادہ ریگولیٹ کر دیں بالکل. تو اسٹیٹ بینک کا تو شاید وہ ایک بیان تھا, لیکن ہم جیسی کئی کمپنیاں جو ان کے ساتھ لنک تھیں ان کے اوپر بہت بڑی اس کی جو ہے وہ ان کی پاکستان میں جو برانڈنگ اینڈ ڈیزائن دیکھ رہے تھے, جو مارکیٹنگ کر رہے تھے, جو کچھ کر رہے تھے, سب کو بڑا کافی زیادہ اس کا افیکٹ ڈیفینیٹلی ہوا. شہباز, ایک جو سب سے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نا شروع میں یہی سنتے تھے کہ سائنس کی ڈگری کر لیں, سائنس کی ڈگری کر لیں. آرٹس کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ جو نالائق قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جنہیں انجینئرنگ میں نہیں ملتا تھا موقع, تو وہ آرٹس کی ڈگری کرتے تھے. لیکن اب آپ نے ایک ایسی ڈومین آئیڈینٹیفائی کی ہے لینگویج کی خاص طور پہ, پلس اردو کی. اب کوئی بھی بندہ لینگویج میں کوئی ماسٹرز کر لیتا ہے, کچھ کر لیتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ ٹیچر لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ اس
تمام پہلو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب آپ نے لینگویج کو مونیٹائز کرنا شروع کر دیا ہے. بالکل آپ جیسے بتا رہے تھے کہ جی اردو جو ہے وہ آہستہ آہستہ وائپ آؤٹ ہوتی جا رہی ہے, لوگ نہیں استعمال کر رہے ہیں, انگلش کا زیادہ دور آ گیا. سامنے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک بڑا ویژن رکھتے ہیں. میری مائکروسافٹ کا ہمیں ایک پروجیکٹ ملا, تو ان کے جو ڈائریکٹر تھے ان سے میری ایک میٹنگ ہو رہی تھی, تو ان کو میں نے کہا کہ یار آپ لوگ کیوں پاکستانی پنجابی اور اردو میں اس کو لوکلائز کر رہے ہیں, آفس کو اور ونڈوز کو. میرا تو نہیں خیال اس کو بھی یوز کرتا ہے, ہم نے تو کبھی نہیں یوز کیا اس کو. میں نے ایسے ہی کہا, اس نے کہا کہ یار ہم نے فورس یہ کیا کہ آج سے 10 سال بعد آپ کی ایک ایسی آڈینس آئے گی جس کو انگلش نہیں آتی ہوگی اور وہ یوز کرے گی. اور واقعی آج آپ دیکھیں تو لوگ آپ کو فون اردو میں یوز کرتے, کمپیوٹرز اردو میں یوز کرتے نظر آئیں گے. سو اب لینگویج کی طرف لوگ, جو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو میری طرح کے جن کو لینگویج میں بہت شوق ہے, بٹ وہ لینگویج کی ڈگری کیوں نہیں کرتے کہ وہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ بک رائٹر بنتے ہیں تو آپ کو پتا ہے بک رائٹنگ میں پیسہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ایٹ کیریئر ہر انسان کو چاہیے. میکسیمم وہ ٹیچر بن جائیں گے, اور وہ بھی اگر گورنمنٹ سیکٹر میں چلے جائیں گے تو شاید کچھ بہتر ہو جائے. پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچنگ کا بھی اتنا زیادہ اسکوپ نہیں ہے. سو میرا خیال ہے کہ اگر آپ لینگویج کی ڈیٹوریشن کو بچانا چاہتے ہیں یا اس کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو مونیٹائز کرنا پڑے گا, اس کو کیریئر کے ساتھ جڑنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جہاں ہم اس کا شاید 0.1% بھی نہیں لے رہے. 99.9% is still there. $55 بلین کی انڈسٹری کے اندر بہت بڑی چیز ہے. ایک کمپنی $1.2 بلین کی ہے, تو ہم تو 0.1% پہ بھی نہیں ہے. تو کوئی بندہ کسی بھی لینگویج میں انٹرسٹ رکھتا ہے اس کو سیکھ کے اس میں. شہباز, اس میں آپ کو پھر ریسورسز کا حاصل نہیں ہوتا ہوگا جب آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہوں گے پروجیکٹس کے لیے بندے, تو آپ کو تو ملتے ہی نہیں ہوں گے, کیونکہ اس چیز کا تو پاکستان میں ایسا کوئی اسکوپ بھی نہیں ہے, بچوں کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے. کیونکہ نارملی بچوں کا یہی ہوتا ہے جب بھی وہ فری لانسنگ شروع کرتے ہیں, گرافک ڈیزائنر بن جائیں, ویب سائٹ ڈیولپر بن جائیں. تو ریسورسز کیسے آپ نے, یہ 34 ڈیڈیکیٹڈ بندے آپ نے ماشاء اللہ بنائے ہیں, اس میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمیں یہ ہے, ہماری گروتھ. اگر ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ ریسورسز ہوتے تو شاید ہمارے 100 لوگ کی کمپنی ہوتے. اچھا, اب صرف ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بندے کو ہائر کرتے ہوئے بھی وہ کبھی کہتا ہے کال سینٹر, یہ کال سینٹر ہے, اچھا یہ تو گوگل بھی کرتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں. تو مطلب اس طرح کی چیزیں بھی سننے کو ملتی ہیں. میں پوچھنے آ رہا تھا, یہ ٹرانسلیشن تو گوگل بھی کرتا ہے. تو مطلب اب جو بھی اب ہمارا ہائرنگ کرائٹیریا کیا ہے, ڈگری آپ کے پاس جو بھی ہو, ایون آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے, آپ کی انگلش اور اردو اگر ریٹن میں بہت اچھی ہے, یہ پیپر ہے, ٹیسٹ ہے, کرو. اس میں بھی ہم آپ کو انگلش کے پیسیجز لکھیں, اردو میں ٹرانسلیٹ کرو, اردو کی انگلش میں کرو, تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ کی لینگویج کیسی ہے. پھر ہم بندے کو آن بورڈ کرتے ہیں, اس کو ہم ٹریننگ پروگرام دیتے ہیں, 1 مہینے میں اس کو ٹریننگ کراتے ہیں, وہ بھی پیڈ کراتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اس کو پھر لیڈ ٹو جاب کرتے ہیں. تقریباً ایک بندہ 1 سال میں ہمارے پراپر کام کا بنتا ہے. ایک پورا سال ہمیں لگ جاتا ہے, پوری سال کی اس کی سیلری, پہلے منتھ کے صرف انٹرنشپ کی کاسٹ اور اگلے پورے 11 مہینے کی سیلری ود بینیفٹس. اچھا, ہم اپنے امپلائیز کو امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ, گریجویٹی, ہیلتھ انشورنس, سب بینیفٹس دیتے ہیں ماشاء اللہ. تو وہ پورے بینیفٹ کے ساتھ سال بعد بچے آپ کے ساتھ آن لائن بھی جوائن کر سکتے ہیں, یا اس کے لیے آپ کے پاس فزیکل ہونا ضروری ہے, یعنی ان آفس جاب ہے یہ؟ حسان بھائی ہم نے زیادہ, میں نے کیونکہ میرا یہ بیسکلی یہ جو فیلڈ ہے وہ چلتی ہی ذرا فری لانس ماڈل پہ, لیکن میں نے یو ایس پی ہی اس میں ڈالا کہ ہمارا ریسورس ان آفس موجود ہے اور اس کو ہم اپنے ٹولس پہ اپنے اسٹائل پہ ٹرین کرتے ہیں. کیونکہ لینگویج میں ایک چیز بڑی ضروری ہے, کنسسٹنسی. مجھے تھوڑا سا ویسے آؤٹ آف دا ٹاپک بتائیں کہ افیکٹونیس کس کی زیادہ ہے, جو ورچوئل لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں نے پاکستان میں ورچولی لوگوں کے ساتھ کام کیا اور بڑا مشکل ہوتا ہے کام کرنا. اکثر وہ دہی لینے چلے گئے ہوتے ہیں, بالکل ایسے, کبھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہوتا اور آپ بیٹھے ہوتے ہو اور کلائنٹ بھی ویٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے, مطلب ورچولی آپ زیادہ پریفر کرتے ہو, یا آپ کہتے ہو نہیں میرے پاس ڈیڈیکیٹڈ ان ہاؤس ریسورس ہو تو وہ زیادہ پروڈکٹیوٹی ہے؟ اصل میں ڈیڈیکیٹڈ ریسورسز, کیونکہ اب چکر یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ اگر آپ کا کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ یار پروجیکٹ کی ڈلیوری ہے اور کسی بندے کے پاس وہ ٹاسک ہے اور وہ کہتا ہے کہ سر میری لائٹ تو صبح سے نہیں آ رہی, تو آپ جا کے اس کی لائٹ تو آن کرا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو پھر اسی لیے میں ہمیشہ سے پریفر کرتا ہوں. اور دوسری بات میری اپنی بھی پروڈکٹیوٹی کی بات کروں تو آفس ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو لیفٹ رائٹ چیزیں اور وہ نیگیٹیوٹیز نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ہم تو یہ کائنڈ آف ٹیم ورک ہوتا ہے اور سکھانا کسی کو. سالٹ سے میں نے آپ کو کسی سمجھانی ہے تو میں زوم پہ شاید آپ کو زوم پہ لوں یا آپ کو میل پہ 10 منٹ لگاؤں گا, بلا کے 2 منٹ میں بتاؤں گا کہ یار یہ چیز ایسے سے کر دو, تو آپ وہ کر دیں گے. تو ہمارا زیادہ جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم ان ہاؤس ریسورس رکھیں. لیکن ہمارے کچھ ریسورسز کی کوئی جنرل مجبوری بن جائے اور وہ نہ کنٹینیو کر سکیں تو ہم ان کو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ یار ہمارا ریسورس ٹرینڈ ہو گیا, اوکے یار اب تم جاؤ, اب گھر سے. بس لگتا ہے پاکستان میں یہ خاص طور پہ جو ٹرانسلیشن انڈسٹری ہے یہ گرو کرے گی اور لوگ اس کی طرف آئیں گے. مطلب کیونکہ میں خود 15 سال سے اس ٹیک کی فیلڈ سے منسلک ہوں, میرا خیال ہے آپ دوسرے تیسرے بندے ہیں جو اس ڈومین کے اندر کام کریں پورے پاکستان میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچوں کا رجحان بنے گا؟ کیونکہ وہ جو ایک بھیڑ کلچر جیسے آپ نے بتایا الیکٹریکل انجینئرنگ سب کر رہے تھے تو میں نے بھی کرنی شروع کر دی, جبکہ میں لنگوسٹک کا شوقین تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ شفٹ آئے گا, یہ
کچھ لوگوں بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا؟ احسان بھی ضرور چینج کیونکہ ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ انہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے ہے ہم بالکل یہ ایسا ہی چیز بھی کر سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے. میں جس کو بھی بتاتا ہوں، جس سے بھی ملتا ہوں، تو وہ اس کے لیے مل کر بڑا حیران کن بات ہوتی ہے. کیونکہ اب اصل میں جو بھی برانڈ آ رہا ہے، جس طرح بھی جینگو ریسنٹلی آئی ہے، تو ان کا بھی ہمارے ساتھ کانٹریکٹ ہوا اور ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو مطلب جو بھی برانڈ آتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ یار میری جو ریچ ہے نا وہ لوکل لینگویج میں ضرور ہو. ٹھیک ہے، تو ہم تو صرف اس کا اردو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ٹارگیٹ آڈینس ہی وہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر کوئی بندہ سندھی میں اچھا ہے، اور ایون بلوچی کی اگر میں بات کروں، آپ کو میں بلوچی کے مزے کا فیکٹ بتاؤں کہ بلوچی کے وہ ریسورسز جن کو بلوچی آتی ہے، جن کو کمپیوٹر نہیں آتا، اور جن کو کمپیوٹر آتا ہے ان کو بلوچی نہیں آتی. تو بلوچی کا ایک پروجیکٹ مارکیٹ میں 4 دفعہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ مطلب منہ مانگے پیسوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر میرے سننے میں سے والے میں سے کسی کو بلوچی آتی ہے تو یہ ایک بڑا ریئر پیئر ہے. سندھی ایک بڑا ریئر پیئر ہے جس میں بہت کم لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم اکثر جب بھی ٹرانسلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار انگلش ٹو جرمن، چائنیز ٹو جرمن یا انگلش ٹو فرینچ میں زیادہ لوگ ایون کے پلیٹ فارمز کے اوپر، فائیور کے اوپر یا اپر کے اوپر لوگ یہ سروسز آفر کر رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اردو لینگویج کی ٹرانسلیشن کا کتنا بڑا اسکوپ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بچے جو سننے والے ہیں، جو اس فیلڈ کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں، اب وہ یہ سوچیں گے کہ گرافک ڈیزائننگ زیادہ آسان ہے، ورڈپریس ڈیولپمنٹ زیادہ آسان ہے، یا آپ کی فیلڈ زیادہ آسان ہے سیکھنے کی پرسپیکٹیو سے؟ اسلام بھی میرا خیال ہے کہ اگر آپ میری فیلڈ میں اب تب آئیں کہ اگر آپ کو لینگویج کا شوق ہے، ورنہ آپ بور ہو جائیں گے. کیونکہ ہر بندہ لفظوں کے ساتھ کھیلنا اور وہ ڈرائی سمجھ لیں ایک سارٹ آف ڈرائی کام ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، تو مطلب اگر کسی کو لینگویج کا کوئی شاعری کا شوق رکھتا ہے، ہمارے پاس ہمارے ریسورسز بھی ایسے ہی ہیں کہ کوئی شاعری کا شوق رکھتا ہے، کسی نے بک ریڈنگ کا شوق رکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایون جب روز شعر و شاعری ہو رہی تھی، ایون جب ہماری یونیورسٹی ہوتی ہے تو سارا کانٹینٹ ہماری ٹیم خود تیار کرتی ہے. اس میں پوئٹریز بھی لکھ رہے ہیں، اور اس میں وہ ڈرامہ بھی لکھ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کے بندے ہیں کہ جس کو لینگویج کے اندر انٹرسٹ ہے، جس کو لینگویج سے پیار ہے، انگلش سے، اردو سے، تو اس کے لیے تو فیلڈ ڈیفینیٹلی ہے. لیکن اگر آپ کو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کا جو انٹرسٹ ہے اور جو آپ کا شوق ہے وہ آپ کا کیریئر بنے نا، تو پھر ونڈرز ہوتے ہیں. تو مجھے دیکھ کے آ جانا، یا کسی کو امیزون میں سکسیزفل دیکھ کے اس کی طرف سے بھاگ جانا، یا کسی کو گرافک ڈیزائننگ میں دیکھ سکسیزفل دیکھ کے اس طرف بھاگ جانا حل نہیں ہے. سب سے پہلے آپ سوچیں کہ آپ کا شوق کیا ہے. جو آپ کا شوق ہے، ہر آپ کا شوق بکتا ہے اگر پازیٹیو ہے تو آپ، اور ڈفرینٹ اس کی مارکیٹ ہے. لوگ کارٹونز بنا کے بھی آپ کو مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. اور اب تو اتنا آسان ہو گیا اسلام بھائی، لنکڈ ان اور ان چیزوں نے زندگی اتنی آسان کر دی ہے کہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے ہر چیز. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری فیلڈ میں آنا چاہیے اس کو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس کی لینگویج اچھی ہو. شہباز، آپ کی ٹرانسفارمیشن جرنی کیسی تھی؟ آپ نے بتایا کہ آپ انڈیویجول کے طور پہ آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اور پھر آپ نے ٹرانسفارم کیا انٹو این ایجنسی. وہ تھوڑا سا پروسیس بتائیں کہ کیسے کیا، ریسورسز کیسے ہائر کیے، پلس آپ کی کیونکہ بزنس سائڈ کی تو ڈگری تھی نہیں، الیکٹریکل ڈگری تھی، تو آفس کو مینیج کرنا، اس کی تمام آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو، فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ سو آن، تو وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس اپنا ایکسپلین کریں تاکہ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے. جو فری لانسرز ہیں اور ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں انٹو این ایجنسی، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل بھی اس طرح سے تھا کہ جب میں نے اگست 2015 میں ڈگری کی ختم کی نا، تو صرف 4 مہینے میں گھر رہا نا، 4 سے 5 مہینے، تو میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہونا اسٹارٹ ہو گیا. میں نے ایک دفعہ سائیکیٹرسٹ کو بھی کنسلٹ کیا. اچھا، ٹھیک ہے، وہ کیوں کہ وجہ یہ تھی کہ میں آئی واز ورکنگ ہارڈ فار 12 to 14 hours. میرا وٹس نیکسٹ ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، آئی ایم میکنگ اے گڈ اماؤنٹ آف منی، $1000-1500 بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پیسے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایشو نہیں ہے. بٹ میرا واٹس نیکسٹ کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے آگے. اور مزید کوئی کلائنٹ کہہ رہا ہے، میں معذرت کر رہا ہوں کہ نہیں یار میرے پاس تو 2 دن کا کام آلریڈی ہے. ٹھیک ہے، تو میں شاید اگر 1 سال بھی مزید وہ کام کرتا تو میں کوئی ذہنی مریض بن جاتا. تو مجھے لگا نہیں یار یہ نہیں، اب اس کو واٹس نیکسٹ کیا ہے میرا. پھر میرا ایک دوست تھا، وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا ڈیورنگ ڈگری. اس کو جب ایگزامس وغیرہ ہوتے تھے تو میں اس کو پروجیکٹ دے دیتا تھا. اس کو میں نے سکھایا ہوا تھا. اس کو وہ میرے پاس آیا، وہ بھی جاب لیس تھا ان دنوں. اس کو میں نے کہا یار اکٹھے کرتے ہیں تو تم میرے پاس آ جاؤ. اس کو میں نے ہائر کیا. ٹھیک ہے، وہ کر کے تو پھر مجھے مزہ آیا کہ یار ٹھیک ہے اب تو ہم 2 لوگوں کا کام کر رہے ہیں، تو یار یہ تو اچھا کام ہے. ٹھیک ہے، پھر میں نے ہم نے گروتھ ہو رہی ہے، ریونیو ملٹیپلائی ہو رہا ہے. پھر ہم نے ایک ریسورس ہائر کیا. پھر کرتے کرتے جو ہے وہ، اور پھر اچھا، پھر جب ہم 8 پہ آئے نا، نمبر ہمارا 8 ہوا، پھر ہماری گروتھ اسٹک ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ کیوں اسٹک ہوئی؟ اب میں ہر کام کو خود لازمی پروف ریڈ کرتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ شہباز حیدر سے اچھا تو ٹرانسلیٹر ہے ہی کوئی. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ میرے سے اچھا ٹرانسلیٹر تو ہے ہی کوئی. اب 8 پہ ہم اسٹک ہیں. اب پھر وہی ورڈس نیکسٹ ختم. ٹھیک ہے، کہ یار کیا کروں، یہ مطلب 8 لوگوں کے ساتھ میں اب 10 گھنٹے آلریڈی کام کر رہا ہوں، کیا کروں. پھر مجھے اپنے آپ کو منوانے میں 3 سال لگ گئے کہ یار میرے سے بہت اچھے ٹرانسلیٹرز اور ریسورسز مارکیٹ میں موجود ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب سی او کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، میرے سے اوپر کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ بہتر نہیں کر سکتا. تو پھر ہم نے جیسے ہی ٹرانسلیٹر پروف ریڈرز ٹیمز بنائی تو ہماری الحمدللہ وہ پہلے 3 سال میں ہم جو 8 تک پہنچے اور اگلے 3 سال میں ہم 34 تک پہنچے. ٹھیک ہے، اب ہماری ٹیم میں
جس طرح آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو ساری ٹرانسلیشنز بھی ہو رہی ہیں, پروف ریڈنگس بھی ہو رہی ہیں, ڈلیور بھی ہو رہی ہیں, وہ سب ہماری ٹیم کر رہی ہے. کیونکہ آپ ایک اسٹرکچر بنا چکے ہیں, ڈپارٹمنٹ بنا چکے ہیں, ٹیمز بن چکی ہیں, ایک ہائرارکی ڈیفائن ہو چکی ہے, پلس اور یہ مان چکے ہیں کہ میرے سے بہتر کرنے والے کام کرنے والے بندے موجود ہیں. اوبویسلی آپ ڈیلیگیٹ کر چکے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو یہ اکثر جو میں نے دیکھا ہے وہ جو فری لانسرز ہیں وہ اسی چیز پہ زیادہ اسٹک ہوتے ہیں, یا کسی کمپنی کے سی او زیادہ اسٹک ہوتے ہیں کہ بھائی وہ مائکرو مینیج کر رہے ہیں, گراؤنڈ لیول پہ بھی جا کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیلیگیٹ نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, دوسری مجھے سب سے زیادہ جو ایک انٹرسٹنگ اس میں چیز آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ پوچھنی ہے کہ اس کی کوئی اسپیسیفک ڈگری کرنی چاہیے یا صرف سرٹیفکیشنز کافی ہیں, کیونکہ آپ خود الیکٹریکل انجینئرنگ کر کے آئے, اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ الیکٹریکل انجینئرنگ نے آپ کو کتنا بینیفٹ دیا خاص طور پہ اسپیسیفک فیلڈ میں. اصل میں پہلے آپ کے سوال میں انجینئرنگ والے کا جواب دوں تو انجینئرنگ بیسیکلی آپ کو پرابلم سالونگ سکھاتی ہے. اب ڈیورنگ انجینئرنگ آپ انٹرپرینورشپ کے کورسز بھی پڑھتے ہو, اکنامکس کے کورسز بھی پڑھتے ہو, کمیونیکیشن کے کورسز بھی پڑھتے ہو, رپورٹ رائٹنگ کے کورسز بھی پڑھتے ہو. اب وہ انجینئرنگ کا حصہ نہیں ہے, بٹ وہ سارے بزنس کے ریئل ٹائم کورسز ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سارے آپ کو وہاں مجھے انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. دوسری بات یہ کہ میں ایونٹس مینیج کرتا تھا, نیسکون ہماری فاسٹ کا بڑا فیمس ایونٹ ہوتا ہے, تو میں اس کا فائنانس سیکٹری تھا, تو وہاں سے مینجمنٹ اور منی مینجمنٹ کی سینس وہاں سے بھی تھی, تو اس نے بہت ساری ہیلپ کی. آپ کا دوسرا سوال میں اس میں یہ آپ کہوں گا کہ اگر جو لوگ سننے والے ابھی اگر ایف ایس سی یا او لیول جی لیولس کے پہ ہیں اور اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو لازمی ڈگری کریں. اب تو اسلامک یونیورسٹی نے اور ایک دو یونیورسٹیز نے 5 سال کی ٹرانسلیشن اینڈ انٹرپریٹیشن اسٹڈیز کی ڈگریز بھی لانچ کر دی ہیں. اچھا, 5 سال کی ڈگریز ہیں اس کی. تو اگر آپ پھر اس میں آنا 5 سال میں ایسا کیا سکھا رہے ہو, اور آزاد بھائی نے سن لیا تو پیچھے پڑ جائیں گے. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ اسلامک جب ڈگری کرا رہی ہے وہ عربک میں کرا رہی ہے, اور اس فیلڈ کے اندر اگر آپ نے کلائنٹ کسی کو بھی اچھی کمپنی کو ہٹ کرنا ہے وہ نیٹو اسپیکرز کو کام دیتی ہے. وہ آپ کو مجھے آپ جتنے مرضی عربک میں آپ چیتے ہوں آپ کو کام نہیں دیں گے, نیٹو اسپیکر مدر ٹنگ ہوگی تو آپ کو کام دے رہے ہوں گے. اچھا, تو جو یہ ڈگریز ہیں یہ اسپیسیفک کمپنی کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ نیٹو اسپیکر ہو, ڈگری ہو, سرٹیفکیشنز ہو, ایکسپیرینس ہو. کیونکہ وہ شاید بکش ٹرانسلیشن نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں جیسے لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, جیسا ماحول ہے, جیسا کلچر ہے ویسی. کیونکہ ان کی اسپیسیفک نیڈز ہیں, ورنہ تو اے آئی بھی ٹرانسلیشنز کر رہی ہے, گوگل بھی ٹرانسلیشنز کر رہا ہے, اب تو اور بھی مزید سافٹ ویئر کافی زیادہ آ گئے ہیں, تو وہ اسپیسیفک چیز سے آتے ہیں, تو اسی لیے ان کو ریسورسز اس طرح کی چاہیے. تو جو سننے والے جو ابھی ڈگری سلیکٹ کرنے کی فیز میں ہیں تو وہ یہ ڈگری سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسلام میں بتاؤں تو انٹرپریٹیشن اس سے بھی مزے کی فیلڈ ہے. اچھا, میں ابھی پچھلے دنوں تھوڑی سی فیلڈز آپ نے ابھی ایک ٹرانسلیشن کہا اور ایک ٹرانسکریٹو کہا اور اب یہ انٹرپریٹیشن آ گیا, یہ کتنی ڈومینز ہیں لینگویج کے اندر؟ اس کے اندر اسلام بھی اس کے اندر ملٹیپل ڈومینز ہیں, اور یہ ہر ڈومین کو ون فولڈ کریں گے تو وہ ایک الگ دنیا ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک مزے کی چیز سناتا ہوں کہ میں زیڈ ٹی کی کانفرنس کے اوپر میں ایز اے اردو انٹرپریٹر گیا, تو وہاں ایک چائنیز انٹرپریٹر آئی ہوئی تھی. تو میری ان سے گپ شپ شروع ہوئی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پوری دنیا کلائنٹس کے خرچے پہ بھری ہے. اچھا, ٹھیک ہے, شی واز اے پروفیشنل انٹرپریٹر, زیڈ ٹی کی کانفرنس پہ وہ آئی ہوئی تھی, اور ان کا چارج ریٹ کوئی $150 پر آور تھا. اچھا, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اور ایک دن کی انٹرپریٹیشن 8 آورز ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے تقریباً پوری دنیا, ٹھیک ہے, 100+ کنٹریز کلائنٹس کے خرچے پہ سنی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو انٹرپریٹیشن ایک پوری الگ دنیا ہے. ٹھیک ہے, جس کے اندر یہ کیسے ڈفرینشیٹ کرتی ہے ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن میں, کیا فرق ہے؟ ٹرانسلیشن آپ کی ریٹن جتنا کانٹیکسٹ ٹرانسلیشن ہوگا, انٹرپریٹیشن لیٹ سے آپ کو اردو نہیں آتی اور مجھے انگلش نہیں آتی, تو ہماری کمیونیکیشن میں ہیلپ کے لیے. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں فون انٹرپریٹیشنز بھی لوگ کرتے ہیں, فون پہ بھی ہوتی ہیں. لیٹ سے آپ کی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے UK میں, اب آپ کو انگلش نہیں آتی, ڈاکٹر کو اردو نہیں آتی, تو آپ ایز اے انٹرپریٹر کال پہ آ جائیں گے. پھر لیٹ سے کوئی لیگل کیس ہے تو وہاں پہ اگر آپ موجود ہیں UK میں, بھی ایک اسپیسیفک انڈسٹری ہے پوری بہت بڑی ہے, اسی انڈسٹری کا ہی حصہ ہے. پھر وائس اوور ایک الگ انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کی کمپنیز کو وائس اوور کی سروسز چاہیے وہ ایک الگ انڈسٹری ہے. پھر ڈبنگ ایک الگ انڈسٹری ہے. برتغل کا پورا ڈرامہ جو اردو میں ہوا وہ ایک کمپنی نے ہی کیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جس نے وہ اس کی ٹرانسلیشن کی اور پھر اس کو ڈبنگ کی, تو وہ ایک پوری اس کی الگ فیلڈ ہے. پھر ٹرانسکرپشن ایک اس کی ٹوٹل الگ ڈومین ہے. تو اس فیلڈ کے اندر کم از کم کوئی 10 سے 12 ٹرانسکریٹو, وہ کیا چیز ہے؟ وہ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ایڈز کی ٹرانسلیشن کریٹو وے میں جو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے, دیٹ از ٹرانسلیشن, کریٹو ٹرانسلیشن. تو مطلب کاپی رائٹنگ بھی پھر اس کے اندر ہی کچھ حد تک آتی ہے. تو مطلب اس کے اندر سب فیلڈ 10 سے 12 ہے. اگر آپ بولنے کے شوقین ہیں, آپ اچھا بول سکتے ہیں, تو انٹرپریٹیشن کو سلیکٹ کریں, اس کی سرٹیفکیشنز کریں, اور آپ سرٹیفائڈ انٹرپریٹر بنیں. فون انٹرپریٹیشن کی سروسز دیں, اس کی ایجنسی بنا لیں. اگر آپ کریٹیوٹی میں اچھے ہیں, آپ ٹرانسلیشن کے اندر آ جائیں. مطلب ٹرانسلیشن کے اندر بھی اتنی سب فیلڈز سب کیٹیگریز اتنی زیادہ موجود ہیں, آپ کوئی بھی فیلڈ جو ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں. تو آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ مشکل نہیں ہے, اگر آپ کے پاس آرٹس کی ڈگری ہے, لینگویج کی ڈگری ہے, تو دیر از اے ہیوج مارکیٹ اوور دیئر جو شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور آپ اس میں جا کے اپنا حصہ لے سکتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیں کہ اب فیوچر کیا دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن انڈسٹری کا, خاص طور پہ آپ نے جیسے بتایا کہ انڈیا میجر چنک جو ہے وہ
ایز یوزول ہر چیز کا لے کے جا رہا ہے اور اس کا بھی میجر چنک انڈیا کے پاس ہی جا رہا ہے. پاکستان میں کیا اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے, کن سیگمنٹس پہ قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صرف ورڈ پریس, گرافکس اور یہ جو چیپ لوگ لیبر ورک فورس جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں $5 $10 $15 یا $50 ہے, اس سے نکل کے ہم جو ہمارا بڑا براڈر ویژن ہے اس کو ہم اچیو کر سکیں. اصل میں اسی بات پہ دوبارہ آؤں گا. اس میں یہی ہے کہ آپ کو جس چیز کا شوق ہے آپ اس کوشش کریں وہ آپ کی ہابی بنے. اب میرا خیال ہے لینگویج کے شوق والے کوئی ہزاروں لوگ ہوں گے, ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جن کو لینگویج میں بہت انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, بٹ ان کو پتہ ہی نہیں. آپ کے اس انٹرویو کے بعد مجھے لگ رہا ہے اب کورس آفر ہونا شروع ہو جائے گا, لینگویج ٹرانسلیشن کا کورس آ جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ رسلان بھائی اگر آپ 2024 میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور آپ کو سیکھنا ہے کوئی چیز تو وہ بہت آسان ہے, ہر چیز آپ کو آن لائن موجود ہے. میں نے آپ کو 3-4 چیزیں جو لنکس بتائے ہیں وہ نہیں کو آپ ایکسپلور کریں گے تو آپ سیکھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ایک وہ ہے نا ٹرینڈ کے ہم دیکھتے ہیں کہ یار آج کل امیزون سے چل رہا ہے تو سارے گھس جاؤ امیزون میں, ٹھیک ہے, اگر پروفٹ ارننگ چل رہی ہے تو سارے ادھر گھس جاؤ. تو میرا خیال ہے ہمیں یہ اوائڈ کرنا چاہیے اور جس کا جو اسکل ہے ٹھیک ہے اس کو اس کی طرف جانا چاہیے. کوئی کانٹینٹ اچھا لکھتا ہے تو کانٹینٹ کریشن کے اوپر بہت بڑی انڈسٹری ہے, صرف اس انڈسٹری کو ایکسپلور کر لیں اور اس طرف چلے جائیں. اگر آپ لینگویج میں اچھے ہیں اس انڈسٹری میں آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ وائس اوور آرٹسٹ بن جائیں, وہ ٹھیک ٹھاک ویل پیئنگ فیلڈ ہے. تو جو فیس نہیں دکھانا چاہتی خواتین وائس اوور کر سکتی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی ماشاءاللہ کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے, مطلب تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ, پھر آپ نے اوبر کے ساتھ, ینگو کے ساتھ, ان کمپنیز کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ مطلب آپ کو کیا, آپ سے کیا ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ کبھی بھی کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے, کبھی بھی آپ کی جو ہے ڈیڈ لائنز اگر آپ نہیں میٹے, تو ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ اس میں ان کے ساتھ کام کر کر کے نا تو آپ کا اپنا مائنڈ بھی گورا بن جاتا ہے. اچھا, مطلب پروسیس اورینٹیڈ ہے ان کی ہر چیز, لیٹ سے, اور ہر چیز کے اوپر چیکس ہیں. لیٹ سے ہم نے پوری گارنٹی دے کے ٹرانسلیشن پروف ریڈنگ کر کے ہر چیز کر کے ڈلیور کر دیا, بٹ اسٹل دے ول ڈو دا سیمپلنگ. کچھ اس میں کانٹینٹ اٹھائیں گے, اس کو کسی تھرڈ پارٹی سے LQA کرائیں گے اور ہمیں بھیجیں گے یار ہمیں ایررز ملے ہیں, آئدر جسٹیفائی دیم, ٹھیک ہے, ورنہ ہم آپ پہ پینلٹی لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے پھر ہمیں سمجھ آئی کہ یار کوالٹی ایشورنس کا سسٹم علیحدہ ہوتا ہے, اس کا ڈپارٹمنٹ الگ بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم نے بھی یہ کام کیا کہ ہم اپنی ٹیم میں ہم نے QA کی ایک علیحدہ ٹیم بنائی ہے جو رینڈملی پروجیکٹ اٹھا لیتی ہے. لیٹ سے میں خود بیٹھا ہوں آج اور میرے پاس تھوڑے 2-3 گھنٹے فری ہیں تو میں کہہ دوں گا کہ یار یہ والا پروجیکٹ روک لو, ٹھیک ہے, اس کو میں خود دیکھوں گا. اس میں اگر مجھے کوئی گلچز نظر آتے ہیں تو اپنی ٹیم کو بتاؤں گا کہ یار یہ چیز کور اپ کرو. تو ان سے سیکھنے کو سب سے زیادہ یہ ملا کہ سسٹمس, ٹھیک ہے, وہ بہت سسٹمیٹک وے میں چلتے ہیں. ڈیٹا سیکیورٹی ہے, کانٹریکٹس ہیں, ایگریمنٹس ہیں, اور پھر آپ کو رسپیکٹ اتنی زیادہ دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میں تو کوئی بہت بلا چیز ہوں. تو وہاں سے میں نے پھر ایک رسپیکٹ کا کلچر سیکھا, اور ہمارے آفس میں بھی کہ ایون آفس بائے سے لے کے ہر بندے کی ایک رسپیکٹ ہے, ایک پراپر ڈیڈیکیٹڈ ہم نے جو ہے نا وہ اس طرح انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ کمپنیز ہوتی ہیں اس طرح سے جو سارے سسٹمز بنائے ان سے سیکھ کے. اچھا شہباز, یہ کوئی آپ جب بھی سافٹ ویئرس کا ذکر کر رہے تھے کہ ہم اپنے سافٹ ویئرس کے اوپر پہلے جب بھی کوئی ریسورس آن بورڈ کرتے ہیں تو سافٹ ویئرس کے اوپر ہم اس کو ٹریننگ کراتے ہیں. آپ کے اپنے کوئی پرسنلائز سافٹ ویئرز ہیں یا انٹرنیشنل سافٹ ویئرز ہیں؟ ہم اس فیلڈ کے انٹرنیشنل سافٹ ویئرز ہیں جو ڈفرینٹ ہیلپ کرتے ہیں. اس میں STL ٹراڈوز ایک بڑا فیمس سافٹ ویئر ہے. STL ٹراڈوز وہ کیا کرتا ہے کہ بیسکلی لیٹس سے ایک بک کی فارمیٹنگ ساری ہوئی ہوئی ہے. اب ایک کام تو یہ ہے کہ آپ مینول اس کو فارمیٹ کریں, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو اٹھا کے آپ کو انٹرفیس کے طور پہ شو کرتا ہے, آپ ٹرانسلیٹ کرو گے اینڈ پہ وہ دوبارہ فارمیٹنگ ساری بنا دیتا ہے. اور اس میں کوئی ریپیٹ ہے, لیٹس سے ایک جملہ مائی نیم از شہباز, آپ کا نام مائی نیم از ارسلان, تو وہ جملہ دوبارہ اٹھا کے دے دے گا یار ارسلان کو شہباز سے بدلو, یہ جملہ بھی تمہارا تیار ہو گیا. تو وہ میچز اٹھا لیتا ہے. تو اس طرح اس کو ہم کہتے ہیں کیٹ ٹولز. کیٹ ٹولز ان کو ہم کہتے ہیں. اس میں میمو کیو ہے, اسمارٹ کیٹ ہے, کافی سارے ہمارے اسمارٹ لنک, XTM, اب کافی سارے ٹولز بن رہے ہیں. یہ سارے جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ریسورس آن بورڈ ہوتا ہے تو پہلے ان تمام سافٹ ویئر پہ ٹریننگ اس کو کرانی پڑتی ہے. پھر ٹیگز ایک کنسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, لیٹس سے آپ کی ٹک ٹاک کھولی تو لکھا ہے گا کہ ارسلان فالوڈ دس پرسن, تو اب ہمارے پاس ٹیگ آتا ہے, تو بندے کو سمجھانا کہ یار یہ 0 والے مطلب کا مطلب ارسلان ہے, 1 والے ٹیگ کا مطلب شہباز ہے, اس کو ادھر لگانا ہے, اس کو ادھر لگانا ہے, تو وہ ٹیگ پورا سکھانا, تو وہ پوری ایک سائنس ہے. تو یہ وہ جو کیٹ ٹولز کے اندر ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک جو بڑی انٹرسٹنگ آج کل بحث چل رہی ہے AI کے آنے سے, چیٹ GPT کے آنے سے, بارڈ کے, جیمنائی کے آنے سے, تو اس AI کی وجہ سے آپ کی جو خاص طور پہ انڈسٹری ہے ٹرانسلیشن کی, اس کو کتنا زیادہ افیکٹ ہوا ہے یا ہوگا آپ کے خیال سے؟ آسان بھی افیکٹ اس طرح سے ہے کہ اس کو بھی میں تو پازیٹیولی دیکھتا ہوں. ابھی جو ہے زیادہ کلائنٹ شفٹ ہو رہے ہیں مشین MTPE پہ, مشین ٹرانسلیشن پوسٹ ایڈیٹنگ. اچھا, اب ایون جب AI کی جتنی چیزیں بن رہی ہیں اس میں بھی ہماری انوالومنٹ ہے.
ہم اے آئی کے ڈفرینٹ, ابھی گوگل اسسٹنٹ کا پروجیکٹ کے اندر ہم نے کام کیا, تو آپ نے دیکھا ہوگا ایڈز میں گوگل پنکھا آن کر دو, یہ ساری کیوریز ہم نے بنا کے دی. اچھا ٹھیک ہے, تو مطلب اس طرح کی جتنی لائٹ بند کر دو, بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے. تو انہوں نے ہمیں اس طرح دیا جی کہ ٹرن آف دا لائٹ, اس کے 20 ویریئنٹ بنا کے دیں گے, آپ کیسے کیسے بولیں گے. تو ہم نے اس کے ویریئنٹس بنا کے دیے, گوگل لائٹ بند کر دو, گوگل لائٹ یہ کر دو, اس طرح ڈفرینٹ. تو اب اے آئی کی بھی ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے اوپر جتنی ریسرچ چل رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس فیلڈ میں سے ہیومن انوالومنٹ ختم نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ورڈ کا مطلب کسی کانٹیکسٹ میں ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آلدو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 2-3 سال میں شاید ٹرانسلیشن ساری کی ساری مشینس کریں, بٹ اس کی پوسٹ ایڈیٹنگ اور اس کی فائنلائزیشن میں ہیومن انوالو ہوں گے. اور اس کے بعد اے آئی کو بھی چلانے والی بیک اینڈ پہ تو انسان ہی ہے جو اس کے ڈیٹا کو سارا کر رہے ہیں اور اس کو ڈے بائی ڈے ٹرین اپ کر رہے ہیں. تو ہم ان پروجیکٹس میں بھی اب ٹیک پارٹ کر رہے ہیں. ہمارے 1-2 پروجیکٹس چل رہے ہیں جس میں اے آئی کی ایوالومنٹ کے اندر ریسرچ بیس پروجیکٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ. تو یہ ختم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اس کے اندر لیکن رہے گا وہ جو اس کو روبوٹس کی طرح نہیں کر رہا, انسانوں کی طرح کر رہا ہے, اور اس کے اندر کوئی کوالٹی ایڈ کر رہا ہے. کیونکہ کمیونیکیشن یا ٹرانسلیشن ایک ایسی چیز ہے جس میں آبویسلی ایموشنز انوالو ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مشین شاید وہ پراپرلی ایکسپریس نہیں کر پاتی جتنا ایک انسان جو ہے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہم نے 20 ویریئنٹس بنا کے دیے صرف ایک ٹرن آف دا لائٹ. بالکل ایسے ہی, کیونکہ ہر بندہ اپنے حساب سے جو ہے وہ اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. شہباز, کوئی بھی بندہ اگر سیکھنا چاہے, کیونکہ میں زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی آڈینس ہماری دیکھ رہی ہے وہ نئی فیلڈ سے ایک تو متعارف ہو, دوسرا وہ نئی چیزیں سیکھیں. آپ تو کوئی کانٹینٹ نہیں بناتے میرے خیال سے, کہ آپ بڑے چھپے رستم ہیں, بڑی مشکل سے ان کو پکڑ کے ہمیں یہاں پہ بٹھایا ہے. اور کوئی کانٹینٹ اس قسم کا اویلیبل ہے یوٹیوب کے اوپر, لائک ٹرانسلیشن انڈسٹری کا, کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ ٹرانسلیٹر کیریئر یا انٹرپریٹر کیسے ہوتا ہے, یا کوئی ریسورسز اس قسم کی اویلیبل ہے؟ برسلان بھی بے حد ریسورسز اویلیبل ہے, پورے چینلز بنے ہوئے ہیں, کیٹ ٹول سیکھنے کے لیے پورے چینلز بنے ہوئے ہیں. پاکستانی لوگوں کے بہت کم ہیں. میں تو خود بھی اپنی اب میں جاتا ہوں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بھی اور لوگوں سے ملتا ہوں, لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں. لیکن جو پہلے میں بیزی اتنا زیادہ تھا اپنی کمپنی کے سارے ماڈلز اور ساری چیزیں بنانے میں کہ ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو ابھی جو آتے ہیں اس کے اوپر انٹرنیشنلی لوگوں نے بہت کام کیا ہوا ہے. ہر سافٹ ویئر کی آپ کو ٹریننگ ملے گی, ہر پلیٹ فارم کی آپ کو ٹریننگ میں ملے اس گی. لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں نا کہ فری لانسنگ کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے نا, تو پہلے تو خیر لوگوں کو ہمیشہ جب بھی فری لانسر کی بات ہوتی تھی کوئی کوڈنگ کی بات ہی دماغ میں آتی جی, کوئی کوڈر ہوگا, کوئی ویب سائٹ ڈیولپر ہوگا, یا اس طرح کی چیز. اب تو پھر خیر بہت ساری ڈومینز آ گئی ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ تک لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, لیکن یہ ٹرانسلیشن والی انڈسٹری جو ہے نا ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اس حوالے سے پوچھوں کہ ریسورسز ہوں گی تو میرا خیال ہے بچے مزید جا کے فائنڈ آؤٹ کریں گے اس چیز کو. بالکل اس میں آسان نہیں, ہمیں اردو تو ہمیں خود آتی ہے, ہمیں سیکھنے والی کیا چیز ہے, پلیٹ فارمس. اردو ہمیں آتی ہے, دیکھیں سب سے بڑا ہے جو آپ کو یہاں پہ موجود یہ ہے بالکل کہ ہمیں اردو آتی ہے, پلیٹ فارمس, اور اس کے بعد ہے کیٹ ٹولس کی پوری ٹریننگس پڑھی ہیں. اور پلیٹ فارمس از ایز سمپل ایز دیٹ فیس بک. جس طرح فیس بک کا سائن اپ ہے ویسے ہی ان پلیٹ فارم کا سائن اپ, جیسے اپر کا سائن اپ ہے ویسے ہی پلیٹ فارم کا سائن اپ ہے. آپ نے یہ ریکمینڈ کیا کہ فائور اور اپر کے اوپر آپ کی اتنی زیادہ جابز نہیں ہیں, لیکن ایسا پراپر اس فیلڈ کے جو مطلب پراپر کلائنٹس ہیں وہ اس کے اوپر نہیں ہے, لنکڈ ان کے اوپر ہے. لنکڈ ان کے اوپر ہے. کا اپنا ایکسپیرینس بتائیں, لنکڈ ان پہ آپ کیسے کلائنٹ ہنٹ کرتے ہیں, کوئی بندہ وہاں پہ جا کے یہ سروسز دینا چاہے. اچھا, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے جاب کر رہے ہیں, وہ بھی اگر اس فیلڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں, اوبویسلی دے ہیو ٹائم, 2 بجے کے بعد یا 4 بجے کے بعد یا 5 بجے کے بعد پوری رات ان کے پاس ہوتی ہے. تو وہ کیسے لنکڈ ان کے اوپر جا کے کیا اپنی پروفائل کے اوپر کام کریں یا کیسے کلائنٹ ہنٹ کریں؟ آسانی اس میں اس طرح سے ہے کہ آپ اپنی سب سے پہلے جو ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. اچھا, ریلیونٹ ٹرانسلیشن کے بہت اچھے گروپس بنے ہوئے ہیں لنکڈ ان کے اوپر, ان کو جوائن کریں. اس کے علاوہ جو میں نے ویب سائٹس بتائی ان کے اوپر جا کے اپنی پروفائلز بنائیں. جب جابز آتی ہیں تو کلائنٹ کو اس کے اوپر اپنا بڈ کریں اس کے اوپر, اور آپ خود بھی کلائنٹ سے ڈائریکٹلی بھی آپ ای میل کر کے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ آپ جب بھی کانٹیکٹ کریں تو آپ دیکھیں آپ خود نہیں جا رہے ہو, آپ کا ایک پیس آف پیپر جا رہا ہے. اگر آپ ایک لینگویج کے ایکسپرٹ ہونے کا دعویٰ کریں اور آپ کی سی وی میں 5 گرامر کی غلطی ہیں تو ڈیفینیٹ بات ہے کلائنٹ آپ کو کانٹیکٹ نہیں کرے گا, یا اس کی فارمیٹنگ بہت بھدی سی ہے, یا اس میں اسپیلنگ کے ایررز ہیں, تو ڈیفینیٹ بات ہے کلائنٹ کہے گا یار اس کی اگر اس میل کی اور اس کی لینگویج ایسی ہے تو یہ بھی ایسا ہی کام کیسا کرے گا. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ میں بہت بڑی کمپنیز کو اپروچ نہ کریں, وہ آپ کو کام نہیں دیں گی. اسٹارٹ کنیکٹنگ ود انڈین کلائنٹس. ٹھیک ہے, وہ آپ کو کام دیں گے, ان کا بجٹ تھوڑا لو ہوتا ہے, وہ آپ کو کام دیں گے, ان کے ساتھ تھوڑا کام کریں, ایکسپیرینس ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, وہاں سے کام کرنا اسٹارٹ کریں. کچھ پاکستانی لوگ بھی آؤٹ سورس کرتے ہیں پروجیکٹس, ان سے کام لیں, آپ سیکھیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی فیلڈ کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. پہلے دن کو بندہ اٹھ کے جا کے فیس بک کو میل کرے گا یا بائننس کو میل کرے گا تو وہ انڈیویجولس کو تو ویسے ہی کام نہیں دیتے. ٹھیک ہے, دے ورک ود ایجنسیز, اور وہ بھی ان کے بڑے اسٹرکٹ کرائٹیریاز ہیں, سیکیورٹی اور وہ ساری چیزیں. تو وہ گریجولی وہ وقت بھی آئے گا, بٹ اسٹارٹ فرام دس کہ آپ
سب کانٹریکٹرز کے لیے کام کریں, اس میں پیسے کی بجائے زیادہ فوکس لرننگ کے اوپر رکھیں کہ یار میں اس فیلڈ کے سافٹ ویئر سیکھوں, اس فیلڈ کو سیکھوں, اور ڈے بائی ڈے آپ گرو کرتے کرتے پھر یو کے کی ایجنسیز کی طرف جائیں, پھر یو ایس کی ایجنسیز کی طرف جائیں. 6000 کمپنی ہے, ٹھیک ہے, تو اب 6000 کو کانٹیکٹ کرنے میں ہی آپ کو 2-3 سال لگ جائیں. 6000 کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں سے اگر آپ کو کوئی 10 بھی مل گئی تو آپ کا کام ہو جائے گا, ساری زندگی کے لیے کام, ساری زندگی کے لیے آپ کا کام ہو جائے گا, کیونکہ وہ بیٹھے ہی ہیں, دے آر دیئر ٹو ہرٹ دا بزنس. اس پورے پروسیس میں کہیں پہ تھکے آپ, ڈی موٹیویٹ ہوئے, کہیں اسٹرگلنگ کوئی فیز آیا؟ بالکل اسلان بھائی آتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت آتے ہیں, نیگیٹو چیزیں سننے کو ملتی ہیں اور نیگیٹو حرکتیں ہوتی ہیں ٹیم کی طرف سے, مطلب لوگوں کی طرف سے. اوور آل تو میری ٹیم الحمدللہ بہت اچھی ہے, بٹ اسٹل لوگوں کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں. بٹ مسئلہ یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا گول ہے نا کوئی, اور اپنے, اور میرا گول یہ ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں جو ہے وہ حیدر لنگوسٹکس کو برانڈ بنانا ہے ان ٹرمز آف اردو, اور الحمدللہ ہم یہ چیز اچیو کر چکے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس فیلڈ کو جانتا ہے اور اردو کو جانتا ہے نا, تو یا وہ مجھے جانتا ہے یا ہماری کمپنی کو ضرور جانتا ہے, بھلے وہ ہمارے ساتھ بزنس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. انٹرنیشنلی آپ کی کمپنی میرا خیال ٹاپ 5 میں آتی ہے ایسا؟ اردو کے پیئر کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہماری کمپنی نمبر 1 پہ آتی ہے, نمبر 1 پہ آتی ہے اردو کے اندر, کیونکہ اردو کے اتنے ریسورسز وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرا ویژن ہے کہ ہم نے اس کو برانڈ بنانا ہے انشاءاللہ, کہ یار جس طرح ہم کسی جوتے کے لیے یا کسی کپڑے کے لیے کہتے ہیں یار فلانی جگہ کے چلے جاؤ برانڈ ہے, تو اردو کے لیے دنیا یہ سمجھے کہ یار حیدر لنگوسٹکس. پلان ہے مزید پھر لینگویجز ساتھ؟ پھر انشاءاللہ پھر میرا اس کے بعد پلان یہ ہے کہ پاکستانی پنجابی ہم 5% پہ کر رہے ہیں, اس میں بھی ریسورس کا مسئلہ بہت زیادہ تھا, تو ہم 5% فوکس زیادہ ٹریڈیشنل لینگویجز کے اوپر ہی ہے. بالکل ایسے ہی کہ میں پہلے پاکستانی لینگویجز کو کور اپ کروں گا, اس کے بعد شاید میرا خیال ہے کہ اسی کے اندر 500 بندوں کی کمپنی بنائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کی اگر پاکستانی لینگویجز کی وائس اوور, سب ٹائٹلنگ, انٹرپریٹیشن, سب ٹائٹلنگ ایک علیحدہ فیلڈ ہے, مجھے سب ٹائٹلنگ ایک الگ ڈومین ہے, پوری موویز کی سب ٹائٹلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ٹرانسکرپشن انہی کو ڈیولپ کیا جائے, اور اگر کمپنی بنائی جائے تو 500 بندوں کی کمپنی تب یہیں بنا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ جائے جرمن, فرینچ, پوری دنیا کر رہی ہے, تو وہاں بھی جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ اسٹل تو پاکستانی لینگویجز میں ہی بہت اسکوپ ہے. لیکن آپ کو ریسورسز کے حوالے سے جو ایشو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پہ موجود ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس فیلڈ کو آپٹ ہی نہیں کر رہے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی میسج آپ دینا چاہیں آڈینس کو, کچھ اپنا ویژن آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ون آف دا لارجسٹ کمپنی بنی ہے ٹرانسلیشن کمپنی ان پاکستان, وہ تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اچیو کرے گا. کوئی میسج دینا چاہیں یوتھ کو, کوئی آڈینس کو؟ سامنے میں یوتھ کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں, ٹھیک ہے, اور کاپی نہ کریں, مطلب یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ بندہ آج مجھے سنے تو ٹرانسلیشن میں لگ جائے. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی کریں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے حساب سے ہر بندے کی اپنی زندگی کی پلاننگ ہوتی ہے, میرے حساب سے 25% سکسیس آپ اس ٹائم اچیو کر لیتے ہیں جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, جاب کرنی ہے تو کہاں کرنی ہے, بزنس کرنا ہے تو کس فیلڈ میں کرنا ہے, یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو 25% سکسیسفل آپ اسی دن ہو جاتے ہیں. تو پہلے بیٹھ کے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, بجائے پہلے ڈیسائیڈ کر شادی کہاں کرنی ہے وہ 25% پہلے ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنی فیلڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. ٹھیک ہے, یہ نہ دیکھیں کہ شہباز اس میں سکسیسفل ہے, ارسلان اس میں سکسیسفل ہے تو میں بھی اس میں گھس جاؤں. ٹھیک ہے, فلانا امیزون میں سکسیسفل ہے, اس نے اتنے $1 ملین کما لیے, مطلب میں اس میں گھس جاؤں. ہر فیلڈ ہر انسان کے لیے نہیں ہے. اپنا اسکل سیٹ دیکھیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور شارٹ کٹ کی طرف. ہمارا ایجوکیشنل سسٹم سپورٹیو ہے ان چیزوں کو لے کے, جیسے اب آپ بتا رہے ہیں کہ جی جو آپ نے پسند ہے وہ کریں, آپ نے کہا اپنے پیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہاں پہ تو ہوتا ہے جو ڈاکٹر بن رہا ہے تو بس گھر سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے جی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی کوئی اتنا زیادہ سپورٹیو نہیں ہے. آپ اس چیز کو کیسے؟ بالکل ارسلان بھی, میں اس میں بالکل ایگری کروں گا. ایون ہمیں انٹرپرینورشپ کے کیونکہ ابھی UN کی رپورٹ آئی کہ 60 سال پرانا پیچھے ہیں ہم لوگ, انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈز ہیں ایجوکیشن کے اس سے 60 سال پیچھے ہیں ہم لوگ. اگر آپ کو انجینئرنگ کی بات کروں تو میں نے خود الیکٹریکل انجینئرنگ کی, اور میرے دوست فیلڈ میں جاب کر رہے ہیں. تو جب ہم ڈگری کر کے نکلے اور جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے ساری جو ہم پڑھ کے ہیں وہ ساری آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. تو بالکل ڈیفینیٹلی ہمارے جو ایجوکیشن کو بالکل ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ آن اے پلس سائڈ, جس طرح کی کانفرنس آپ نے کرائی, کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس, یا اس طرح کی جو لوگ کانفرنسز اور سیمینارز کرا رہے ہیں, وہ بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس کو, مطلب اب جب میں نے آپ کو بتایا, میں کام اسٹارٹ کر رہا ہوں, کلائنٹ کو بتا رہا ہوں, تو مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کہ یار کلائنٹ کمیونیکیشن ایسی ہوتی ہے, نہ کوئی سیمینار ہوتا تھا 2011-12 میں. تو اس طرح کی چیزیں بڑا پلس کر رہی ہیں. تو یونیورسٹیز کو میرا خیال ہے چاہیے کہ, اور انیشیل تو آپ کا ہوتا ہی کمیونیکیشن ہے, آپ کمیونیکیٹ کریں گے تو آبویسلی بالکل وہ آپ کے پاس ڈائریکشن آپ کی بیسکلی ضروری ہے. انیشلی بیسکلی لیگ ڈائریکشن. آپ کی جو انڈسٹری ہے اس میں جو کمیونیکیشن ہے اور جو ٹریڈیشنل کمیونیکیشن ہے وہ فرق ہے, یعنی کلائنٹ کمیونیکیشن جسے ہم فری لانس کمیونیکیشن کہتے ہیں, مور اور لیس سیم ہے. بٹ اس میں یہ کہ ہم ذرا خیال رکھتے ہیں کہ یار ہم اگر لینگویج ایکسپرٹ ہو کے بات کر رہے ہیں تو ہماری ای میل میں غلطیاں نہ ہوں, ہماری ای میل ایک پراپر لگے, ٹرمینالوجیز پتہ ہوں, پراپر پتہ ہو کہ پراپر طریقے سے کلائنٹ کے ساتھ بات کریں, اس کو نظر آئے کہ یار بندہ لینگویج کا ایکسپرٹ ہے, کیونکہ میں بیچ ہی وہ رہا ہوں جو میں لکھ رہا ہوں.
ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑا سا لینگویج ہم ایک فارمل اور ایک پراپر لینگویج رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی جب بالکل اسٹارٹ کیا تھا تب کلائنٹ آپ نے کیسے ہینڈ کیے تھے؟ مطلب انیشیل جو آپ کے کلائنٹس تھے وہ تھرو ویب سائٹ ہی ہینڈ کیے تھے؟ تھرو نہیں, اس ٹائم پہ میں نے جو شروع میں کلائنٹس ہیڈ کیے تھے وہ 1-2 لنکڈن کے تھرو, باقی ٹرانسلیٹرز کیفے اور پروز کے تھرو, ٹھیک ہے, یہاں سے کلائنٹس ہیڈ کیے تھے بیسکلی اسٹارٹ میں. پھر چلتے چلتے, اور اب آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں تو کہ پچھلے 3-4 سال سے ایسا ہمارا بزنس ڈیولپمنٹ کا ابھی تک کوئی بندہ نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اور میں کسی کلائنٹ کے پاس خود نہیں گیا. اکثر کوئی لنکڈن دیکھ کے آ جاتا ہے, کوئی ویب سائٹ دیکھ کے آ جاتا ہے, کوئی پروفائل. ابھی آپ اکیلے راجا ہے نا, میں انشاءاللہ اور راجے آ جائیں گے. بالکل, تو بالکل آنے چاہیے اور بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت بڑی ہے. اور دوسری بات ہے, میرا بڑا انسان بھی یہ اسٹرانگ بلیو ہے, اور میرا خیال ہے سننے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنا بلیو بنائیں کہ جو آپ کے نصیب کا رزق ہے نا وہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا. آپ جتنا سکھائیں گے اتنا زیادہ آپ گرو کریں گے, اور جتنے لوگ زیادہ آئیں گے جتنا بانٹیں گے اتنا ہی آئے گا. اور لوگ آنے سے کیا ہوگا, یہ فیلڈ ریناؤنڈ ہوگی, ریسورس بڑھے گا, اور ہم اس کے پائنیئرز ہیں, تو ڈیفینیٹ بات ہے ہم زیادہ پے کریں گے. ریسورس مجھے بڑا یقین میں نے جس طرح آپ نے بتایا کہ جی میں 34 بندوں کی کمپنی ہے, اور اگر میرے پاس ریسورسز ہوں تو 500 بندوں کی کمپنی بننے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی, تو کتنا بڑا گیپ ہے. اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے سوچنے کا کیا کہتے ہیں لمحہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان انڈسٹری میں یا پاکستان میں جابز نہیں ہیں, جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, آپ سکلڈ نہیں ہیں. بالکل ایسے ایک اچھا کریٹو گرافک ڈیزائنر نہیں ملتا. سائبر سیکیورٹی کے 30,000 بندے امیجیٹلی چاہیے, انٹرنیشنل مارکیٹ کو نہیں اویلیبل. لنکڈن مینجمنٹ کے بندے چاہیے, نہیں اویلیبل. ٹرانسلیشن کے بندے چاہیے, 34 کہاں اور 500 کہاں, تو نہیں اویلیبل. تو آپ کسی اسکل میں ماسٹر کریں, اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں, اور پھر آپ دیکھیں اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. تھینک یو سو مچ شہباز, بہت شکریہ. اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو. اور انشاءاللہ جب بھی ہم نے پوڈ کاسٹ شروع کی, پچھلے 1 سال سے اب شروع کر ہی رہے ہیں, لیکن جب بھی ہم نے شروع کی تو ہم اس کو ڈیٹیلڈ ایکسپلور کریں گے کہ ہم کیسے جو ہے ان تمام انڈسٹریز کا, ان تمام سب کیٹیگریز کا. مجھے آج خود بہت ساری سب کیٹیگریز پتہ چلی, انٹرپریٹیشن کا مجھے پتہ چلا, سب ٹائٹلنگ کا پتہ چلا, وائس اوور اس کے اندر آتی ہے اس کا پتہ چلا, ہم ان کا کیسے حصہ بن سکتے ہیں. آپ تمام لوگ جو اس فیلڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, شہباز کو فالو کریں. ان کی جو ویب سائٹ ہے, آپ کی ویب سائٹ کیا ہے؟ hyderlinguistics.com. hyderlinguistics.com. اسلام آباد میں موجود ہوتے ہیں. آپ ان سے رابطہ کریں, ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر فالو کریں, ان کا دماغ کھائیں, ان سے پوچھیں. میں ریکویسٹ کروں گا شہباز سے کہ ورچولی ایز اے ٹیسٹ پائلٹ پروجیکٹ آپ ڈیفینیٹلی لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو لاہور میں ہیں, کراچی میں ہیں, یا دور دراز علاقوں میں ہیں, بہاولپور میں, وہ نہیں آ سکتے اسلام آباد. تو اگر ہم کوئی ایسا میکنزم ڈیولپ زوم سیشن رکھ سکتے ہیں, ہم کوئی اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں, تو کوئی بھی ویبینار, میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس قسم کا کانٹینٹ ڈیفینیٹلی بنائیں, کیونکہ پاکستان میں اس سے ریلیونٹ کانٹینٹ نہیں بن رہا. یوٹیوب کے اوپر بھی اس سے ریلیونٹ کانٹینٹ نہیں بن رہا. کورسز اب آنا شروع ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی, لیکن کانٹینٹ نہیں بن رہا. تو حیدر آپ ٹائم نکالیں تھوڑا سا, ضرور, ٹھیک ہے نا, اس کے حوالے سے کانٹینٹ بنائیں. ہماری اس یوتھ کو, ہماری اس نوجوان نسل کو 60% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے, اور وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ جاب اپرچونیٹیز نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یا تو آپ غلط جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہیں, یا آپ اسکلڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, میرے خیال سے آپ لوگ اسکلڈ نہیں ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا. آپ تمام لوگ اس ویڈیوز کو نہ صرف دیکھا کریں بلکہ شیئر کیا کریں, اور وہ تمام لوگ جو اس کنیکٹڈ سٹوریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کوئی بھی ریلیونٹ اسکل ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آ کے اپنی آڈینس کو بتائیں, اپنے پاکستان نوجوان نسل کو سکھا سکیں, تو ڈیفینیٹلی رابطہ کریں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں. تھینک یو, اللہ حافظ.